محمود غزنوی نے ہمیشہ ان راجوں مہاراجوں کے ساتھ جنگ کی جنہوں نے مخلوق خدا کے لیے زمین تنگ کر دی تھی۔ وہ حافظ قرآن تھے، انہیں علم حدیث سے بھی بےحد محبت اور رغبت تھی۔ حدیث سے لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ رات کے وقت علماء کرام کے سامنے ان کے ساتھ نشست ہوتی، علماء کرام احادیث بیان کرتے جاتے اور وہ پوری توجہ سے سنتے۔ محمود غزنوی جب کسی جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو میدان جنگ میں خیمے لگنے کے بعد وہ مقابلے سے پہلے والی رات عبادت میں بسر کرتے تھے اور اللہ سے کامیابی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے۔ اسے سخت سردی میں ایک بار گرم پانی نہیں ملا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کیا۔ ایک بار خادم نے کہا، حضور صبح جنگ ہونی ہے، آج کی رات تو آپ آرام کر لیجئے۔ فرمایا، میرا کام آج کی رات ہی تو ہے، کل کا کام اللہ کا ہے۔ وہ دعا میں اللہ سے فریاد کرتے کہ الہی ہم دو فریقوں میں سے جو تیرے بندوں کے حق میں بہتر ہو اسے فتح عطا فرما۔ محمود غزنوی نے درہ خیبر کے مشرق یعنی بر صغیر پر 17 حملے کیے۔ اس نے پہلا حملہ سن 1000 میں کیا۔ اس کا بڑا حملہ کرامتیوں کے خلاف تھا جو مسلمان بستیوں پر حملے کیا کرتے تھے۔ محمود کے حملے کے بعد اس کا سردار تو فرار ہو گیا مگر فوج قلعہ بند ہو گئی۔ 7 روز کے محاصرے کے بعد قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد ملتان براہ راست غزنی کا حکومت کا حصہ بن گیا۔ یہاں محمد بن قاسم کے دور کی ایک مسجد بھی تھی جسے کرامتیوں نے بند کرا دیا تھا۔ محمود غزنوی کے حکم سے اس مسجد کو دوبارہ کھولا گیا۔ محمود غزنوی کے والد سبکتگین کے دور سے پنجاب کا راجہ جے پال 2 بار شکست کھانے کے بعد باقاعدہ خراج ادا کر رہا تھا، مگر سبکتگین کے انتقال کے بعد اس نے نہ صرف خراج بند کر دیا بلکہ وہ غزنی پر حملے کا منصوبہ بنانے لگا اور ابتدائی طور پر غزنہ کے ماتحت شہر پشاور پر حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی نے جوابی حملہ کیا اور ایک بار پھر جے پال کو شکست ہوئی اور وہ محمود غزنوی کا قیدی بن گیا۔ محمود غزنوی نے اسے 8 ماہ بعد اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ آئندہ بغاوت نہیں کرے گا۔ واپس آ کر راجہ جے پال نے خودکشی کر لی۔ محمود غزنوی کے دور میں ہی لاہور علم و ادب کا گہوارہ بنا۔ اس کے علاوہ غزنی میں بھی ایک بڑی یونیورسٹی قائم ہوئی جس کے ساتھ ہی ایک بڑا کتب خانہ تھا جس میں دنیا بھر سے نایاب کتب جمع کی گئی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک عجائب گھر بھی تھا جہاں دنیا بھر کی نادر و نایاب اشیاء کا بڑا ذخیرہ تھا۔ محمود غزنوی کی علم پروری کا یہ عالم تھا کہ وہ جو بھی شہر فتح کرتا وہاں کی علمی کتابیں اکٹھی کر کے غزنی لے آتا اور اس شہر کے عالموں اور ماہرین کو بھی غزنی چلنے کی دعوت دیتا۔ اس کے علاوہ غزنی میں مساجد اور دیگر خوبصورت عمارتوں کا حسن جھلکتا تھا۔ ایک انگریز مورخ کے بقول خلافت عباسیہ میں کوئی شہر غزنی کی عمارتوں کے شان و شوکت جیسا نہیں تھا۔ عدل و انصاف کا بول بالا رکھنے کے لیے محمود غزنوی نے ہر شہر میں قاضی مقرر کیے تھے جو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ محمود غزنوی کی سب سے بڑی فتح سومنات کی فتح ہے۔ اسے فاتح سومنات بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کو اطلاعات تو مل رہی تھی کہ گجرات اور کاٹھیا واڑ میں ہندو عرب تاجروں کے جہاز لوٹ لیتے ہیں اور گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ وہیں قریب مسلمان تاجروں کی بستی تھی جہاں ایک متقی بزرگ محمد بن حسن عراقی رہتے تھے۔ ان سے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور انہوں نے محمود غزنوی کو خط لکھا کہ وہ آ کر مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ محمود غزنوی ملتان سے ہوتا ہوا صحرا عبور کر کے 600 کلومیٹر کا طویل سفر کرنے کے بعد سومنات پہنچے۔ فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ تیروں کی بارش میں بھی مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور فصیل پر چڑھ کر قبضہ کر لیا۔ یہاں تاریخی طور پر محمود غزنوی کے اس حملے کو دولت کا حصول قرار دیا جاتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ سومنات کے بت کو نہ توڑنے کے عوض انہیں بڑی رقم کی پیشکش کی گئی تھی جس سے انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں بت شکن ہوں، یعنی بتوں کو توڑنے والا ہوں، بت فروش نہیں ہوں۔ اور اسی جگہ پر ہی محمود غزنوی کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا تھا کہ میں تاریخ میں اپنا نام بت شکن کے طور پر لکھوانا چاہتا ہوں، بت فروش کے طور پر نہیں لکھوانا چاہتا۔